فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت کہ نبی میں تمہیں بھیج بھی رہا ہوں لیکن تم نے بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا سے تم نے بھی لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ وہ لوٹنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کہ انسانوں، ایک جاندار چیزوں، ایک سانس لینے والی جتنی بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں، ان کو کل موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جانا ہے جہاں اس کو اپنی اس دنیا کے یہ جو امتحان ہے وہاں اس کا حساب دینا ہے، اور وہاں اس کو اس دنیا کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور یہ موت جسے ہم بھول گئے، ہمیں آج یاد نہیں ہے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہمیں مرنا ہے۔ آئے دن دیکھتے ہیں کتنی موتیں ہوتی ہیں، کتنے حادثے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں عبرت نہیں آتی۔ میرے بھائیو، اصل مقام جو ہے، اصل مقام یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اصل جو ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو بھول جائیں گے، اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، کل پھنس جائیں گے۔ اگر اس موت کو یاد کر کے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے، ہمارا یہ دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس دنیا کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے ہمارے پاس دولت ہی سب کچھ ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے ہماری گاڑیاں ہی سب کچھ ہیں، ہم نے سمجھ لیا ہے ہمارا جو پریوار ہے، ماں باپ بھائی بہن بچے بیوی، یہ سب کچھ ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے یہ دنیا کے یہ جو زمزمے چل رہے ہیں یہی سب کچھ ہیں، نہیں، یہ فنا ہونے والی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر تمہارے پاس انسانوں کچھ نہیں رہے گا، پھر تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا سوائے بے بسی کے۔ جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان کے اوپر موت کا وہ وقت طاری ہو جاتا ہے، انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، تب وہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہلنا شروع کرتا ہے، لیکن تب وقت جا چکا ہوتا ہے، تب وقت نہیں رہتا ہے اس کے پاس، تب اس کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ تب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، اسے اتنی ہمت میں نہیں ہوتی۔ جب اسرائیل پہنچ جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہماری سانس لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں وہ اللہ یاد آتا ہے، تب وہ توبہ ہی بند ہو گئی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو، کتنے اس دنیا میں آئے، ایسے ایسے جوان، ایسے ایسے سلطان، ایسے ایسے پہلوان جن کے چلنے سے یہ دنیا تھر تھراتی تھی، جو اس زمین پر چلتے تھے تو لوگ ان کے چلنے پر قصیدے لکھتے تھے، جب وہ باتیں کرتے تھے تو ان کی باتوں سے وہ رسالے لکھے جاتے تھے۔ آج کہاں ہے؟ آج نام و نشان نہیں ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، ہڈیاں بھی نہیں ہیں۔ جاؤ اجڑے قبرستان دیکھو، جاؤ وہ قبریں دیکھو جہاں بڑے بڑے مالدار دفن ہیں، جاؤ کسی قبرستان میں بھی جا کے دیکھو، وہاں کسی ماں کا لال دفن ہے، اور ایسا جس پہ اپنے ماں باپ کو اتنا رشک ہوا کرتا تھا، جس پہ اپنی ماں
جس کو اپنی ماں اپنا جگر کا ٹکڑا کہتی تھی، جو ماں کہتی تھی کہ میرا بچہ چلتا ہے تو دنیا اس کے نام کے قصیدے لکھتی ہے، اس کے نام کے رسالے پڑھتی ہے، کہاں گئے وہ نوجوان؟ آئے ہائے ملے ہاتھ میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا میں دل لگاؤ گے آخرت تباہ ہو جائے گی۔ جاؤ کبھی عبرت کے لیے قبرستان جا کر تو دیکھو، ہم نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو، لیکن ہمیں موت یاد نہیں ہے، دنیا یاد ہے۔ ہمیں موت یاد ہے، دنیا یاد نہیں ہے۔ پھر جب اللہ کی لاٹھی برستی ہے، پھر ہمیں وہ آخرت بھی یاد آ جاتی ہے، وہ نمازیں بھی یاد آ جاتی ہیں، وہ روزے بھی یاد آ جاتے ہیں، وہ حج، وہ زکوٰۃ دیا نہیں دیا، وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ وہ 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے ہمیں وہ اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، وہ نبی بھی یاد آ جاتا ہے۔ جب اس کی لاٹھی برستی ہے تو پھر وہ ایسے برستی ہے کہ پھر انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے سامنے واعظ و نصیحت بھی کی جاتی ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، قرآن بھی سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کا دل دکھانا، ایک دوسرے پر طعنہ تشنیع کرنا، یہ ہمارا معمول بن گیا ہے۔ جاؤ دیکھو یونیورسٹیوں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں۔ جاؤ دیکھو ان قبرستانوں میں کتنی چیخیں دفن ہیں، جاؤ دیکھو ان قبرستانوں میں کتنے ماں کے لال دفن ہیں، جاؤ دیکھو ان قبرستانوں میں ایسے ایسے دفن ہیں جن کے خزانوں کی کنجیاں اونٹ لے کر چلا کرتے تھے۔ کہاں گئے؟ نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک قبر کو دیکھا، کہا اے قبر والو کیا حال ہے؟ کہا اے قبر والو کیا حال ہے؟ قبر سے آواز آتی ہے، علی تم حال پوچھتے ہو، علی تم حال پوچھتے ہو، یہ پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ ناخن گر گئے ہیں، جسم جل گیا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور جو ہم نے دنیا میں کمایا وہی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ کاش ہم وہاں ایک سبحان اللہ زیادہ پڑھ دیتے۔ کہا اے علی اتنا تو بتاؤ ہمارے گھر والے کس حال میں ہیں؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی، تمہارے بچوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی روٹیاں کھا رہے ہیں، تمہارے گھر والے موج و مستی میں گھوم رہے ہیں۔ قبر سے کیا آواز آتی ہے؟ سنو، قبر سے آواز آتی ہے، اے علی کیا انہیں ہمارا پتہ نہیں ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا ہے کبھی ہم بھی ان میں ہوا کرتے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے کبھی ہم ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے؟ اے علی کیا وہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے، ان کی اپنی دنیا ہے، تمہاری اپنی دنیا ہے۔ فرمایا ہاں آئیں گے وہ بھی ایک دن، پھر پتا چلے گا یہ قبر کیا ہے، یہ موت کیا ہے۔ جب موت ایک جھٹکا مارتی ہے تب پہلوان بھی گر جاتے ہیں۔ کل قیامت والے دن جب موت آواز دے گی، جب موت
آواز دے گی، جب موت چیخ مارے گی، یہ پہاڑوں کے سینے پھٹ جائیں گے، زمین کی چھاتی چیر دے گی، آسمان کا سینہ چیر دے گی، فرشتے مر جائیں گے، تمام دنیا کے یہ زمزمے ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا باقی، ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ ہم کس بھول خیال میں ہیں، ہم کس بھول خیال میں چل رہے ہیں کہ ہمیں کل اس اللہ کے سامنے جا کے جواب نہیں دینا ہے، کہ وہ اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا میں تجھے اتنی پیاری جوانی دی کہاں لگائی، یہ مال دیا کہاں لگایا، یہ وقت دیا کہاں لگایا۔ ہمارے پاس تو آج اس اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کیا ہمیں اس اللہ کے سامنے جا کر جواب نہیں دینا ہے؟ ہم صرف اپنے کاموں میں، اختلافات میں، ایک دوسرے پہ تانا تشنی کرنے میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائیو، ان سے کچھ نہیں بنتا ہے، اس سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ دفتروں میں جا کر دیکھو، ایسے کلمے چلتی ہیں کہ جو بے گناہ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر سزائیں دی جاتی ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں میں، اختلافات میں کچھ نہیں رکھا، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر ایک ساتھ عذاب نہ لانا، اللہ نے کہا محبوب قبول ہے۔ پھر دوسری دعا کی، اے اللہ میری امت جتنے بھی گناہ کرے، میری امت جتنے بھی گناہ کرے، ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، اللہ نے کہا محبوب قبول ہے۔ پھر تیسری دعا جو کی، اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا محبوب یہ چلا رہا ہے، چلتا رہے گا، یہ چلا رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ہم اس چیز میں نہ پڑیں، یہ سوچو کہ کل اس اللہ کے سامنے جا کر جواب کیا دیں گے۔ وہ اللہ نہیں پوچھے گا مجھ سے، وہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، تو شیعہ ہے، تو اہل حدیث ہے، تو کیا ہے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ وہ کل یہ پوچھے گا کیا میرے محبوب نے جو راستہ بتایا اسے اختیار کیا یا نہیں، کیا میرا حکم تھا دن میں 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں، کیا میرا حکم تھا صدقہ کرنا تیرے اوپر واجب تھا، کیا یا نہیں۔ یہ چیزیں یہ نہیں پوچھی جائیں گی۔ ہم اپنے ہی خیالات میں، اپنے ہی حساب و کتاب میں اس دین کو لے کر، اپنے معمول کے حساب سے اس دین کو لے کر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کے زمزمے، یہ دنیا کی چلت پھرت، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پھر آواز لگائے گا، للہ الواحد القہار، کہاں ہے اس دنیا کے بادشاہ، آ جاؤ۔ کہاں ہے اس دنیا کے بادشاہ، آج میں اکیلا بادشاہ ہوں، للہ الواحد القہار، میری بادشاہیت ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جنت کا مالک میں ہوں، جہنم کا مالک میں ہوں، عرش کا مالک میں ہوں، آسمان کا مالک میں ہوں، زمین کا مالک میں ہوں، پہاڑوں کا مالک میں ہوں، انسان کا مالک میں ہوں، جنات کا مالک میں ہوں، قرآن کا مالک میں ہوں، نبیوں کا مالک میں ہوں، فرشتوں کا مالک میں ہوں، ولیوں کا مالک میں ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا اس تمام دنیا کا مالک میں ہوں، تمام دنیا کو چلانے والا میں ہوں، میرا دیا ہوا یہ دنیا کھاتی تھی، میرا دیا ہوا یہ دنیا پہنتی تھی، میرا دیا ہوا یہ دنیا پیتی تھی، اور آج کہاں ہے اس دنیا کے وہ بادشاہ جو اپنی مال و دولت پہ تراتے تھے، جو کہتے تھے میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، میں اگر میں چاہوں تو اس دنیا کو بھی خرید لوں۔ وہ کیسے تو خریدے گا؟ اللہ کہے گا جب یہ دنیا میری ہے، میں نہ دینا چاہوں تو کیسے دے گا؟
میں نہ دینا چاہوں تو کیسے لے گا؟ تیرے اختیار میں ایک پتا بھی نہیں ہے، تو ایک گھاس کے تنکے کا بھی مالک نہیں ہے، تیرے اندر جو سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا بھی مالک نہیں ہے، میں نہ دینا چاہوں تو نہیں دے سکتا۔ اگر مال و دولت سے دنیا بنتی، اگر مال و دولت سے جنت بنتی تو اس وقت سب سے بڑا دنیا میں مالدار فرعون تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس کو اللہ نے کامیاب نہیں کیا۔ جب اس کے دور میں بارش نہیں ہوتی، لوگ اس کے پاس آتے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، آج ہمیں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا رب ہے، تیرے ہوتے ہوئے ہمیں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہماری فصلیں خراب ہو گئی، ہمارے مال و مویشی مر رہے ہیں، قحط سالی پڑ گئی ہے، ہمیں رزق نہیں مل رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیسا رب کہتا ہے؟ ہمیں بارش چاہیے۔ وہ کہتا تھا تم جاؤ، صبح تمہارے لیے بارش آ جائے گی، آدھی رات ہو جاتی تھی، رات کا آخری پہر ہو جاتا تھا، تب فرعون اپنے محل سے نکل کر جنگل کی اور چلتا، جنگل کے بیچ میں جا کر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر یہ ہاتھ اٹھا کر کہتا، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب ان لوگوں کے سامنے میں نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے پتا ہے تو ہی رب ہے، مجھے پتا ہے تو ہی ہر چیز دینے والا ہے، مجھے پتا ہے موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے پتا ہے بارش کا مالک تو ہے، بس تجھ سے التجا ہے، میری شرم رکھ لے، ان کو بارش دے دے۔ فرعون وہاں اس جنگل سے واپس آ کر اپنے محل میں سوتا، صبح ہوتی بارش شروع ہو جاتی، صبح ہوتی بارش شروع ہو جاتی، تو اس فرعون کو اللہ دیتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ مجھ سے بڑا رب ہے، لیکن آج ہم اتنے گمراہ ہو گئے، اس رب کو پہچاننا چھوڑ دیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ یہ اللہ ہے، وہ اللہ جو اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جو اللہ چاہے تو تجھے موت دے دے، جو اللہ چاہے تو تجھے حیات دے دے، جو اللہ چاہے تو تجھے قیامت تک موت نہ دے، جب اللہ چاہے گا تب تجھے موت آئے گی، جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا تب تو مرے گا، اگر وہ نہیں چاہتا تو 100 سال جیتا رہے، لیکن مرنا ہے پھر ایک نہ ایک دن۔ یہ آج کے جنازے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، تمہیں بھی آنا ہے، یہ آج کی میتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، تمہارا بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کوڑے کرکٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ انسانوں جناتوں دنیا کے زمزمے چلنے والے جتنی بھی سانس لینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمہیں کل اس موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ موت آ کر ہی رہے گی، یہ موت آ کر ہی رہے گی۔ یہ موت کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے، ماں کے آنسوؤں پر پانی پھیر کر چلی جاتی ہے، یہ موت کبھی جوانی میں آتی ہے، ہزاروں تمناؤں پر پانی پھیر کر چلی جاتی ہے، یہ موت کبھی بھرپور ایسی جوانی میں آتی ہے، ایسی جوانی میں آتی ہے کہ انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ مجھے مرنا ہے۔ آپ دیکھو کیسے کیسے جوان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھو کیسے کیسے شہسوار، کیسے کیسے خوبصورت حسین چہروں والے جوان اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ دنیا خالی ہو رہی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تب آئے گی جب زنا عام ہو جائے گا، قیامت تب آئے گی جب شراب عام ہو جائے گا، اور سب سے بڑی نشانی قیامت کی یہ بتائی کہ نوجوانوں کی موتیں بہت زیادہ ہونے لگیں گی۔